الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں، حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں، تابع فرما ہے تیرے بحر و بر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتہ پتہ تیری صنعت کا گواہ،
بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا۔ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زبان ہے اور حمد کبریا۔ رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا۔ ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا انبیاء کیا اولیاء۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کئی ہفتوں سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں بار بار یہ بات آپ کے گوش گزار کی جا چکی کہ یہ دین کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے، سارے اسلام کی عمارت اسی پر قائم ہے، تمام عبادات کی قبولیت اسی پر موقوف۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مسئلہ تمام آسمانی شریعتوں کا بنیادی مسئلہ رہا۔ جتنے پیغمبر خدا بند قدوس نے بھیجے اسی مسئلے کے لیے، جتنے انبیاء نے تکلیفیں اٹھائیں اسی مسئلے کی بنیاد پر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا سبب یہی مسئلہ تھا۔ ہر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، اور آج بھی اگر کوئی شخص دار اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس سے یہی صدا لگوائی جاتی ہے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ نماز نہیں پڑھائی جاتی اس سے، نہ اسے مطالبہ کیا جاتا کہ پہلے روزہ رکھ کر آؤ،
یا زکوٰۃ یا قربانی دے کر آؤ، سب سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسلام میں یہ دو بول بولنے پڑیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص صدق کے دل سے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتا ہے اور دل سے مان لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، چاہے کتنا عرصہ اس نے کفر کیوں نہ کیا ہو۔ انہی الفاظ کی برکات سے وہ سارا کفر ختم ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بہت سارے غیر مسلموں کو اللہ توفیق دیتا ہے اسلام کے دائرے میں آنے کی، اور مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی بہت سے آئے، لیکن میں چونکہ اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ حقیقت پسندی کی طرف زیادہ رجحان ہے، میں اگر ان سے یہ بول بلواتا ہوں تو اس کے معنی اور مطلب کی طرف بھی ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ جو پہلے آپ کیا تھے اور اب کیا ہیں، اب کیوں بدل گئے آپ یہ الفاظ بول کر، ان الفاظ کے اندر کیا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ یہ آسان معنی میں نے بتا دیا۔ اگر آپ یہ معنی کریں گے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور بات، پھر عبادت کا معنی ڈھونڈیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر معبود کا معنی تلاش کریں گے، تو سیدھی سی بات ہے اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی عبادت پکار کے لائق ہے اور کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ بار بار سن چکے ہیں۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا، اقرار کرنا، اللہ ہی واحد لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنی حقوق میں۔ ذات اور صفات کی بات کچھ ہو چکی ہے، لیکن آج میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ کی قدرتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اپنے اختیارات اور قدرت میں بھی۔ جو اختیارات اس کے ہیں اور کسی کے نہیں، نہ اس نے کسی کو دیے ہیں نہ کسی کے لیے موزوں ہیں، ان اختیارات کا مالک کوئی بن ہی نہیں سکتا، چاہے آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں، نبی ہوں یا ولی ہوں، شہید ہوں، کسے باشد، کوئی بھی ان اختیارات کا مالک بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے ایک نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ مزید تحقیق کرنی ہو تو اپنے گھر تشریف لے جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں، کوئی بھی تفسیر بشرطے کسی صحیح عالم کی لکھی ہو۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مسیحی دنیا کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس سورہ مائدہ کی اس آیت میں بڑا عجیب اسلوب اختیار کیا گیا۔ پہلے تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو لوگ مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں، تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے حبیب ان سے پوچھئے اللہ کے مقابلے میں کس کا زور چل سکتا ہے؟ کب؟
ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اللہ اگر مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں، جن کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو یا خدا مانتے ہو، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہیں، موت دینا چاہیں، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو بھی موت دینا چاہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ فنا کے گھاٹ اتارنا چاہیں تو کس کا زور چل سکتا ہے؟ اللہ سے روک کون سکتا ہے؟ کتنا واضح انداز سے اس مسئلے بیان کیا۔ جن کو تم مختار اور قدرت کے مالک سمجھتے ہو، ان کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ آنے واحد میں خدا ان کو سب کے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں کان کھول کر سن لو، آسمان و زمین میں بادشاہت اور راج اللہ ہی کا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ پہاڑ اس نے بنائے، آسمان اس نے بنائے، زمینیں اس نے بنائیں، دریا اس نے پیدا کیے، جنگلات اس نے بنائے، پہاڑ اس نے بنائے، حشرات الارض، سمندروں کے اندر انگنت مخلوق اللہ ہی نے بنائی، اور ان کی روزی رزق کا انتظام بھی وہ کر رہا ہے۔ یہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ ان ساری قدرتوں کا مالک کون ہے؟ یہ مان لو کہ اللہ اپنی قدرتوں میں لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے۔ کسی کے پاس دوسروں کا روزی رزق کا انتظام کرنا تو دور کنار، اپنے نظام کا مالک بھی نہیں۔ تو اللہ واحد لا شریک ہے، اپنے قدرتوں میں اور اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تب سمجھ میں آتا ہے جب اس چیز کو سامنے رکھے انسان۔ اب قرآن کی کچھ اور آیتیں آپ کے سامنے۔ 20واں پارہ ہے سورہ قصص، اس کی آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں، کیا خوبصورت انداز۔ تیرا پالنے والا تیرا رب، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اس کو حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے، ایسا اعلان کرنے کا کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، پہلے بھی تعریفوں کے لائق وہ اور بعد میں بھی تعریفوں کے لائق وہ۔ قدرتوں کا مالک بھی وہ، ساری خوبیوں کا اور تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے، نہ کسی کی قدرت ہے نہ اس طرح کی تعریفوں کے لائق کوئی ہے۔ پھر آگے اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، میرے حبیب ان سے پوچھئے، ارأیتم، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن تک اللہ رات ہی رات کر دے، یہ رات جو چند گھنٹے تم پر آتی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو اتنی لمبی کر دے، قیامت آ جائے، رات ہی رات رہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا پھر کون سی طاقت ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے گی؟ کیا نتیجہ نکلا؟
سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ راتیں بھی اس نے بنائیں اور اس کی حد بندی بھی اسی نے کی، دن بھی اسی نے بنایا، ان کے حد بندی بھی اس نے کی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ رات ہی رات کر دے تو تم میں سے کس کے پاس کوئی طاقت ہے، یا کوئی اور آسمان و زمین کی مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے کہ اس رات کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دے؟ اللہ پوچھتے افلا تسمعون، سنتے نہیں تم؟ رات کے اندھیرے میں انسان دیکھ نہیں سکتا، سنتا ہے، سن سکتا ہے، اس لیے افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ پھر آگے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میرے لاڈلے حبیب ان سے پوچھئے اگر اللہ دن ہی دن کر دے اور قیامت کے دن تک دن ہی دن رہے تو اللہ کے سوا کون سی طاقت کا مالک ہے جو تمہاری رات لا سکے؟ افلا تبصرون، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ دن میں انسان دیکھتا ہے، رات کو سن سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اسی کی مہربانیوں میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور اس نے تمہارے لیے دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے بنائی تاکہ تم آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو، اور دن اس لیے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس کے اندر اپنا اللہ کا فضل اور رزق تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی ان نعمتوں کے مل جانے پر خدا کے شکر گزار بنو۔ اللہ اکبر۔ ہم سے پوچھوایا جا رہا ہے بتاؤ جو رات تمہیں ملی ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ نے تمہیں دی ہے، اگر اللہ اس کو رات ہی رات قیامت دن تک کر لے، کون ہے دن کا اجالا لانے والا؟ یا دن ہی دن کر دے، رات کون لا سکتا ہے تمہارے سکون کے لیے؟ یہ اسی کی مہربانی ہے، تمہیں رات بھی عطا کی اور دن بھی عطا کی۔ اور آخر میں بولا لعلکم تشکرون، اب تو کم از کم شکر گزار بننا چاہیے۔ شکر کا یہ معنی نہیں کہ ہمیں وظیفہ بنائے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، بلکہ اللہ کی نعمتیں جس نوع سے ملی ہیں اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس مال کو اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنے کے بعد خدا کی مخلوق پر خرچ کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، اللہ سب کو ہدایت دے، بہت مال اللہ ان کو دیتے ہیں لیکن اس مال کو ناجائز جگہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے دیا ہے مال اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کریں تاکہ محتاج نہ رہو، لیکن عیاشی کی اجازت نہیں، فضول خرچی کی اجازت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نمن سمجھانے کے لیے، ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی اپنے لیے سلوار قمیض بناتا ہے، بہت مہنگا کپڑا خریدتا ہے، کتنا مہنگا ہوگا؟ زیادہ 20,000 روپے تک تو بنے گا، یا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے سلوار قمیض کا کپڑا۔ ضروری ہے کہ مطلب کہ اس کو 1,00,000 روپے کا بنایا جائے؟ وہ باقی پیسے جو خدا کی دوسری مخلوق پر نہیں خرچ کیے جا سکتے؟ جب خرچ کرے گا تو خدا کی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا اور ضمیر بھی مطمئن ہوگا۔ اکثر میں شادیوں پر، ہمارے مسلمان بھائی شادیاں کرتے ہیں، آسودہ حال پر مالدار لوگ، لیکن بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرا معونتاً، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مال خرچ ہو۔ جو لوگ اتنی عیاشی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ بہت سارے غریبوں کی بچیاں جو ہے جوان ہو چکی ہیں لیکن ماں باپ ان کے ہاتھ پیرے نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عقلیں دے، سمجھ دے، اور اب اللہ کی نعمتوں کو اس انداز سے استعمال کرنے کی توفیق جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن سکے۔
ضمن ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے یہاں مار روڈ پر رقی مارکیٹ کے ساتھ ہی ہمارے نوازی دوست ہیں اجمل صاحب، ان کے صاحبزادے کی کئی سال پرانی بات ہے، شادی تھی گجرانوالہ میں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ساتھ جائیں اور آپ نکاح پڑھیں۔ پھر میں انکار نہیں کرتا کہ میرے پاس ٹائم ہو، سارے مخلص ساتھی ہیں، ہمارے نوازی دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ اس وقت کچھ ٹائم تھا، میں نے کہا ٹھیک چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ گجرانوالہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی شادی حال میں ہے نکاح۔ مجھے کچھ پچھتاوا سے ہوا، میں نے کہا کہ میں پہلے ان کو بتا نہیں سکا کہ کسی مسجد میں نکاح کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں قرب و جوار میں جو مسجد ہے اس کے اندر نکاح ہو جائے؟ تو کہنے لگے یہ نکاح ہو تو جائے گا، لیکن یہ سارے لوگ جو نکاح کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، خواتین بھی بہت ساری ہیں، تو وہ نہیں جا سکیں گے۔ بات خیر سمجھ میں آنے والی تھی، پہلے سے انتظام کیا ہو تو ممکن ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شادی حال کے اندر جب نکاح میں پڑھوں ایک اسپیکر کا انتظام کر لیا جائے؟ کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا چلو۔ وہاں پر اللہ کی توفیق سے میں نے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن اس مال کا تصرف جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔ اپنی دل کی خواہش تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے غریب انسانوں کا دل جلتا ہے۔ ان کی بچیاں کیا سوچتے ہیں، کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا۔ خیر کسی مختصر لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باتیں زبان سے نکلوائی گئیں۔ اس محفل کے اندر خواتین کی طرف ایک خاتون تھی جو گجرانوالہ کی کوئی صنعتکار خاتون تھی، امیر خاتون تھی۔ ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، فیکٹری کی مالک، صنعت کی مالک وہ خود تھی، اور ایک ہی ان کا بیٹا تھا۔ اس کی شادی کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ اس کو میں گجرانوالہ کی تاریخ کی یادگار شادی بناؤں، پیسہ جو خدا نے دیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کریم نے اپنی رحمت سے مجھ سے کچھ زبان سے ایسے جلوان نکالے جیسے خلاصہ یہ ہے کہ اس پیسے کو فضول خرچ نہ کرو، بے شمار مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں انتظار میں ہیں۔ خدا اس خاتون کو جزائے خیر دے۔ میرے جیسے ناکارہ کی اس ٹوٹی پھوٹی بات کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے وہیں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنے بچے کی شادی بالکل سادگی کے ساتھ کروں گی، اور یہ باقی پیسے جتنے بھی غریبوں کے بچیوں کی شادیوں کرانے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں کہ انسان زبان سے بس شکر ہے شکر ہے شکر پڑتا ہے۔ نعمت جس نوع کی ہے، جس انداز سے اس کو خرچ کرنا، اسی انداز سے خرچ کر خدا کا شکر گزار بن جائے گا۔ اللہ نے صحت دی، جوانی دی ہے، اس جوانی کو خلق خدا، محتاجوں کی ہمدردی کے لیے خرچ کرے، اس جوانی کو ان کے لیے خرچ کرے تاکہ ان کو آرام پہنچ سکے، ان کو سکون مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کریم کے اندر ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرما وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دن بھی دیا اور رات بھی دی۔ دن تمہارے آرام کے لیے، رات آرام کے لیے، اور دن کام کے لیے، رزق کمانے کے لیے۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ جتنی چیزیں بھی قرآن کریم کے اندر اس نوع کی بیان ہوئی ہیں، سب بتا رہی ہیں کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اختیارات کا مالک نہیں۔ ایک اور آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے۔ بیسواں پارہ ہے، 18واں پارہ ہے، اس کے اینڈ پر ہے ایک سورۃ، سورہ فرقان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
شان بیان فرمائی ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ جو آسمانوں کی بادشاہت کا مالک بھی ہے اور زمینوں کی بادشاہت کا مالک بھی ہے۔ آسمانوں میں بھی اس کا اختیار چلتا ہے، زمینوں میں بھی اس کا اختیار چلتا ہے۔ رات اور دن کا نظام اس کی مرضی سے چلتا ہے۔ موسموں میں تغیر و تبدیل لائے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی بارش کبھی خشک، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں۔ فرمایا آسمانوں میں بھی اسی کی حکومت ہے، زمین میں بھی اسی کا راج ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کے نیابت کر سکے، اس کا جانشین بن سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی بھی اس کی بادشاہت میں اس کا حصہ دار اور شریک نہیں۔ بڑے بڑے نبی تو اس نے بنائے، لیکن اپنی سلطنت اور بادشاہت میں ان کو حصہ دار نہیں بنایا۔ بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، لیکن اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ کوئی بھی فرشتہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ایک مقام ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان میں سے کوئی شخص، کوئی فرشتہ بھی کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اس کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، جب تک اللہ اجازت نہ دیں وہ بول نہیں سکتے۔ وَيَرْضَى، جب تک اللہ اس کی سفارش کو پسند نہ کریں کوئی سفارش کر نہیں سکتا، کیونکہ سارے کے سارے اختیارات کے مالک اللہ ہی ہیں۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، نبی اللہ کی مرضی کے پابند، ولی اللہ کی مرضی کے پابند، زمین و آسمان کا نظام، موسموں کا تغیر و تبدل اللہ کی مرضی کا پابند، ہوائیں اللہ کی مرضی کی پابند، جب چلتی ہیں دھیمی دھیمی چلتی ہیں تو لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، اور کبھی آندھی بن کر چلتی ہیں تو درختوں کو اٹھا دیتی ہیں، بلڈنگ کو اڑا دیتی ہیں، عذاب بن جاتی ہیں۔ ان کو رحمت بنانا بھی اللہ کی مہربانی سے، اور عذاب بنانا اللہ کے حکم سے۔ یہ سب پر اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ساری قدرتوں اور طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ تو کوئی شخص موحد بن نہیں سکتا جب تک اللہ کو اپنی قدرتوں میں واحد لا شریک نہ سمجھے۔ کوئی شخص مسلمان کہلا نہیں سکتا جب تک اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کا اور اختیار نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ ذرے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور آسمانوں میں آفتاب اور مہتاب بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے آپ کی سائنسی تحقیقوں میں، کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے کہ انہوں نے زمین اللہ کو چھوڑ کر اپنے اختیارات ان کے سپرد کر رکھے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہمیں شفا دیتے ہیں، یہ ہمیں مال دیتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور اختیارات کے مالک بنا رکھے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، حالانکہ ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتا کوئی؟ کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر ایک ذرہ بھی بنا سکتا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے بھی کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ کسی نے کچھ بنایا یا بنانے کی طاقت رکھتا ہے؟
لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ ذرہ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم، وہ مالک نہیں اپنے آپ کے لیے ذرا ولا نفعا، نہ نقصان سے بچانے کے نہ فائدہ پہنچانے کے، کسی کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ ولا یملکون موتا، موت کے مالک بھی نہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندگی کے مالک نہ موت کے مالک، نہ اٹھ کر دنیا میں چلنے پھرنے کے مالک، سارے کے اختیارات کس کے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اپنی قدرتوں اور اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ کوئی شخص اگر اللہ کو اس طرح نہیں مانتا، پورے شعور کے ساتھ اس طرح نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مسلمان کہلانے والا کیوں نہ ہو، کوئی مولوی ہو یا پیر ہو یا بزرگ کہلانے والا ہو یا بادشاہ ہو، کسے باشد، اللہ کو اس کی اسی شان کے ساتھ جو اللہ نے قرآن بیان کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ انہی مجالس میں ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات سن چکے ہیں، اس سارے کائنات کا نظام اللہ کی مٹھی میں ہے، ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت میں۔ زمینیں نہیں تھیں، اللہ نے بنائی۔ کہاں تھی یہ؟ اس کا میٹیریل کہاں تھا؟ آج آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا میٹیریل کہیں نہ کہیں سے لاتے ہیں، وہ اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہوتا ہے۔ سیمنٹ لاتے ہیں، بجری لاتے ہیں، لوہا لاتے ہیں، کہیں نہ کہیں میٹیریل موجود ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زمینیں نہیں تھی، اس کا میٹیریل کہاں تھا؟ آسمان کس چیز سے اللہ نے بنایا ہے، اس کا میٹیریل کہاں تھا؟ اور پھر اس بات پر غور فرمائیں، کب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے؟ کوئی اندازہ نہیں۔ آسمان تب سے ہیں، کس چیز کے بنائے ہوئے ہیں؟ تب سے آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کبھی اس کی کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی ہو۔ آسمانوں کی تابانی میں، اس کی لمعانی کے اندر کوئی فرق پڑا ہو، اس کی چمک دمک جو پہلے دن سے تھی آج بھی وہی ہے۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا سائنس کتنی ترقی کر کے کہ آسمان کا ایک کنارہ ادھر ہے اور دوسرا کنارہ وہاں ہے۔ آج تک کم از کم میں نے نہیں سنا کہ کوئی شخص آسمان کے کناروں تک پہنچا ہو۔ وہی پہنچے گا نا جو خدا پہنچائے گا۔ جب اللہ پاک نے پابندی لگا رکھی تو کون پہنچے گا؟ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں قدرتوں کا مالک میں ہوں، جس کو جتنی چاہتا ہوں اتنی ہی قدرت دیتا ہوں، لیکن اللہ اپنی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنی طاقت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ضرور ہوں گے کہ مختلف گناہوں اور جرائم کے اللہ نے سزائیں رکھی ہیں، لیکن ان سزاؤں میں سے اللہ نے معافی کا بھی اندازہ رکھا ہے کہ فلاں نے فلاں جرم کیا، اس کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ معاف کر دیں گے۔ قاتل ہے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، زانی ہے اس کو معاف کر دیں گے، چور ڈاکو اس کو اللہ معاف کر دیں گے بالآخر، اگر کلمہ اس نے پڑھا ہے، کلمے کو مانتا ہے، چوری بھی اس نے کی ہے، ڈاکے بھی مارے ہیں، زنا بھی کیے، بدکاری بھی کی، قتل بھی، بالآخر اللہ اسے معاف کریں گے۔ لیکن ایک مجرم ایسا ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وہ کون ہے؟ اور وہ مشرک ہے۔ مشرک کا کیا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں، اس کی ذات میں کسی دوسرے کو حصہ دار مانتا ہے۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ قرآن میں جا بجا آتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سمجھانے کے لیے میں اس سے پہلے بھی کسی موقع پر ایک بات کہی تھی
کوئی شخص بھی اس کا بھائی اس کا بھائی اس کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے، دوست اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبوب، اور بعض اوقات اس محبت اور پیار میں اپنا بہت سارا مال بھی اس کو دے دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھائی جو ہوا، لیکن اس بھائی کو اپنا مخصوص حق جو ہے اس میں شریک نہیں کرتا۔ مخصوص حق کیا ہے؟ اس کی بیوی، اپنا مال دے دے گا، پیسہ دے دے گا، سارے اختیارات دے دے گا، لیکن اس بیوی کی عزت اور ناموس میں اس کو شریک نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو محبوب بھائی یا محبوب دوست اس پر اس کی عزت کو خراب کرے گا، وہ اس کا بدترین دشمن ہوگا، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان کی فطرت بھی اللہ نے بنائی کہ ایک مخصوص حق ایسا ہے اس میں کسی کو حصہ دار نہیں بنا سکتا، اور وہ حق اپنی بیوی کا، اس کو نفسانی خواہشات کا ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے، ہر انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، حالانکہ انسان عاجز چیز ہے، اور خدا قادر مطلق ہے، وہ اپنے حقوق میں کسی کو حصہ دار بنائے گا۔ اسی لیے اس نے قانون بنا دیا، سب کو معاف کر دوں گا، جس نے میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا اس کو معاف نہیں کروں گا، جس نے میرا حق استعمال کرنے کی کوشش کی اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ اکیلا اور لا شریک ہے، سردار اس کو کوئی نہیں، اپنی ذات میں بھی، اپنے صفات میں بھی، اپنے قدرت اور اختیارات میں بھی، یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور اپنے عبادات یعنی اس کے حقوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ حقوق کا مسئلہ بھی نہیں بیان ہوا، آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات کی بات کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ نے بن باپ کے ان کو پیدا کیا، عظیم پیغمبر ہیں، اور ان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معجزہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا، وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہوا۔ سیدہ مریم کے بارے میں قرآن نص قطعی فیصلہ کر دیا کہ سب سے بڑی ذات جو ہے عورتوں میں سیدہ مریم ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی قرآن میں آتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا ہے۔ باقی تمام عورتیں چاہے رسول اللہ کی بیٹیاں ہوں یا صحابہ کرام کی ازواج ہوں یا کسے باشد، ان کا درجہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلا درجہ خواتین میں سیدہ مریم کا ہے، یہ قرآن میں ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، آپ کو پاک بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کے فیصلے کو کوئی شخص نہیں بدل سکتا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، اپنی خواہش کے لیے جو کچھ بولتا رہے۔ ایک قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ دوسرے نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ہیں، 22 پارے میں سورہ احزاب کے اندر واضح طور پر اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور آگے پھر غالباً آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا، یہ سورت ہے سورہ احزاب۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں اہل البیت، اللہ تمام کمزوریاں ناپاکیاں تم سے دور کرے،
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل صاف اور پاک کر دے۔ اس لیے مسلمان ازواج مطہرات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویں جو مطہرات پاک اور صاف ہیں۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ اہل البیت کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یا کوئی مولوی یا کوئی پیر جو آگے یا پیچھے کچھ بولتا رہے فلاں اہل بیت فلاں اہل بیت فلاں اہل بیت وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مخاطب کر کے اللہ نے ازواج مطہرات فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ایک گھر نبی کے گھر والیوں، نبی کی بیویوں، اللہ تم سے ہر قسم ناپاکی گندگی دور کرنا چاہتے ہیں، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تمہیں صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا امت نے اس دن سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کے نام سے یاد کیا۔ وہ بیویاں جو مطہرات ہیں، بالکل پاک ہیں۔ ہمارے مائیں دادیاں نانیاں سب رسول اللہ کی بیویوں کی جوتیوں پر قربان۔ تو پہلا درجہ ہے سیدہ مریم کا، ایک نبی کی ماں ہے، اور موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ ان کا شوہر کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ ان کی تخلیق بھی بڑی عجیب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد ان کو زمین سے اٹھا کر دوسرے آسمان پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں دوسرے آسمان پر، اور قرب قیامت میں آئیں گے۔ اوپر کیوں رکھا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کی حکمت ہے، مجھ سے نہیں پوچھتا اللہ، نہ دنیا میں کسی سے پوچھیں گے، اور پھر زمین پر اتاریں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا ان کی ماں کو اپنی قدرتوں میں اپنے اختیارات میں شریک نہیں بنا۔ اس لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے ہو، اگر خدا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، ساری کائنات کو آنے واحد میں ہلاک کر دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی شخص ایسا ہے جو خدا کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شانیں بھی دینے والا پروردگار عالم ہے، لیکن اس کی شانیں دی ہوئی اس کی قدرتوں سے نہیں ٹکرائیں گی۔ وہ قادر قیوم ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے، ہر چیز پر قادر وہ ہے۔ اور اسی نے اپنے اس قرآن فرمایا ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں، فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا جنات ہوں، اللہ نے ان کو اتنا اختیار میں دیا کہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کے اختیار بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ یوں فرم لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ہر چیز کے مالک کون ہے؟ مختار اللہ ہے۔ اللہ نے کسی اور کو ذرے کا اختیار اور مالک نہیں بنایا۔ اسلوب بدل کر اللہ اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں، جو خدا کو ماننے والے خدا کو اس کی شان کے مطابق مانو۔ میں نے ایک بات آپ حضرات کو مختلف مجالس کے اندر توجہ مبذول کرائی تھی۔ اللہ کی شان سب سے اونچی ہے۔ سب سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کی شان سب سے اونچی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی ساتھی اس سے پہلے شریک نہیں تھا تو میں اب قرآن کی آیت کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ قائم کر رکھا ہے، ایسا کر رہا ہے جیسے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی۔
اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اس انداز سے قائم کیا جیسے اللہ کے ساتھ کرنا. آگے فرمائے والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. ہمارے یہ ساتھی جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ لقمے دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165. اللہ کا اعلان ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کا ہمیں آرڈر ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص بھی اگر نبی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. لیکن نبی سے بڑھ کر، نبی کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے، نبی سے بڑھ کر جو ذات ہوگی اس کے ساتھ پیار ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اس کے نزدیک میری ذات یعنی نبی کریم نے فرمایا میں اس کے باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن نہیں ہے. اس کا مطلب مخلوق، ساری مخلوق میں سے بڑھ کر محبت کس سے ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. لیکن یہ تو ہیں مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں کہ خالق ہیں؟ مخلوق ہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. لیکن مخلوق سے اوپر ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے ذات خداوندی. اللہ نے اعلان کر دیا والذین آمنوا، ایمان والے، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جب درجے اپنی اپنی جگہ ہوں گے نا میرے دوستوں تو ایمان کامل ہوگا. گڑبڑ کریں گے تو پھر ایمان تباہ برباد ہو جائے گا. اللہ بڑی ذات ہے، اللہ اکبر. آپ نماز میں اٹھتے بیٹھتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب کے اندر سارے نبی بھی آ جاتے ہیں، سب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، سب کے اندر سب صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، سب کے اندر تمام ملائکہ کرام بھی آ جاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی آ جاتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے تو جو بڑا ہے اس کی محبت بھی سب سے بڑی ہوگی. وہ خالق کا معاملہ ہے. جب مخلوق میں آئیں گے تو پھر مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان سے پیار سب سے زیادہ ہوگا. لیکن گڑبڑ نہیں کریں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھیں گے. جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے. کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جو اللہ کا حق اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص نہ کرے. البتہ مخلوق میں جب نیچے آئیں گے تو مخلوق میں پھر درجات ہیں. نبیوں کے درجے سب سے اوپر ہیں اور سب نبیوں سے، ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب نبیوں سے اوپر درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے پیار محبت سارے نبیوں سے زیادہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ ان کا پیار زیادہ ہو تو باقی سے نبی سے پیار ہی نہ ہو. ہر نبی سے پیار، ہر نبی سے پیار ہوگا، ہر صحابی سے پیار ہوگا. صحابی سے پیار جو ہے اصل میں یہ رسول اللہ کی وجہ سے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے پیار کرتا ہے وہ اس کو رسول اللہ سے پیار ہے. جو نبی کریم کے ساتھی سے پیار نہیں کرتا اس کو نبی سے پیار بھی نہیں. ہر وہ چیز جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذات خداوندی سے قائم ہوتی چلی جائے گی اتنی ہمارے نزدیک مقدس بھی اور محبوب بھی بنتی چلی جائے گی. لیکن عقیدہ توحید کے اندر یہ بات پھر میں ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہیں. اللہ کے قدرت میں کوئی حصہ دار اور شریک نہیں، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، چاہے جبریل امین ہی کیوں نہ ہو. ساری قدرتوں کا مالک کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر وہی قادر، ہر چیز پر وہی قادر ہے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے ساتھ چلے گا. اس مسئلے کو ختم، یعنی مسئلہ قدرت و اختیار کا ختم ہونے کے بعد پھر اگلا آخری مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے حقوق کا.
جس کو آپ عبادات تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے، یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا ہے؟ ایک دفعہ صحابہ اکرام، آپ بات ختم کرتا ہوں، نئے نئے مسلمان دار اسلام میں آنے والے ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں لوگ اپنے لیڈروں کو، سرداروں کو سجدہ کرتے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ وہاں اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا اللہ کا حق ہے۔ اعبدوا ربکم، سجدہ اللہ کے ذات کو کرو، میرا حق ہے کہ میرا اکرام کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، لیکن یہ سجدہ کرنا یہ میرا حق نہیں۔ اس واسطے یہ درجہ بدرجہ ہر چیز کو رکھیں گے انشاءاللہ تو ایمان اسلام کا معاملہ کامل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔